اسلام میں گناہگاروں کے لیے تو دن ہے کہ بخشے جاؤ، گناہگاروں کے لیے رات ہے، دن جمعے کا ہے بخشش کا، رات شب برات کی بھی ہے، رات لیلۃ القدر کی بھی ہے۔ ہمارے دین میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کا دن بھی ہے، عید الدحا منائیں، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں، قربانی کریں، قربانی ان کی یاد میں، عید ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ کیا میرے نبی کی یاد کے لیے بھی اس مذہب میں کوئی دن ہے؟ آپ بتائیں، آخر پورا اسلام آپ کی نظر میں ہے۔ ہم تو میلاد منائیں تو کہتے ہیں بدعت کرتے ہیں، چلو نہیں مناتے، لیکن بات سنو میری، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی کے لیے اس مذہب میں کوئی دن ہے؟ اگر دن منانا جرم ہوتا تو عید الاضحیٰ منانا حرام ہوتی، دن منانا جرم ہوتا تو حج کرنا حرام ہوتا۔ میری بات سن، دن کرنا جرم ہوتا، آج اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرنے والوں قربانی حرام ہوتی۔ دوسروں کے دن کرنا جائز ہے اور میرے آقا کا دن آئے تو مسلمان کے پیٹ میں کلنج پڑ جائے، اللہ پاک معافی دے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ ہم عید مناتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، بقر عید کا دن ہو، کوئی سنی مولوی وابی دیوبندی وہ صرف تقریر کرے گا اسماعیل علیہ السلام کی کرامتوں پہ، اسماعیل علیہ السلام کی عظمتوں پہ، میرے آقا پہ تقریر نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پہ تقریر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عید الاضحیٰ ہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، قربانی ہو اسماعیل علیہ السلام کے لیے، برات کی رات ہو گناہگاروں کی بخشش کے لیے، لیلۃ القدر کی رات ہو گناہگاروں کی بخشش کے لیے، امتیوں کے لیے بھی رات ہے، امتیوں کے لیے بھی وقت ہے، میرے دوستو نبیوں کے لیے بھی وقت ہے، مگر میرے آقا کے اس دین میں میرے سرور کائنات کے لیے بھی کوئی دن ہے؟ لمحہ فکریہ کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مورث سے اعلیٰ ہے، آپ کے بیٹے کا نام اسحاق ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں، اور پورے قرآن میں آدھی کہانی بنی اسرائیل کی ہے، یہ بنی اسرائیل اولاد اسحاق ہی ہے، صحیح ہے کہ مغالطہ تو نہیں لگ رہا؟ اسرائیل کے بیٹے کا نام یہودا ہے اور یہودا کی اولاد دنیا میں یہودی کہلاتی ہے۔ جب باب ابراہیم کو مانتے ہو تو اس کی اولاد کو کیوں نہیں مانتے؟ خالصتاً اولاد ابراہیم جو ہے وہ یہودی ہے، یہودی کسی کو تبلیغ سے یہودی نہیں بناتا، باہر سے کسی کو شامل نہیں کرتا، اس کا دعویٰ ہے کہ میں خالص اولاد ابراہیم ہوں، یہودا کی ان کے پوتے کی اولاد ہوں۔ کھڑے کھڑے 10 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائیں گے تو عیسائی ناراض ہوگا، یہودی ناراض ہوگا، کوئی ناراض ہونے والا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائیں، وہ مورث سے اعلیٰ ہے، ان کی یاد منائیں جائز، عید الاضحیٰ منائیں جائز، قربانی دیں جائز، سنت جی ذبیح اللہ کی، ذبیح اللہ کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ میری بات غور سے سنیں، آج تک دنیا قربانیاں دیتی آئی کہ اسماعیل علیہ السلام قربانی سے بچ نکلے تھے، ہم یاد مناتے آئے ہیں۔ اگر یاد منانا جرم ہوتا تو پھر یہ قربانی بھی جرم ہوتی، یاد منانا جرم ہوتا تو یہ حج بھی جرم ہوتا، یاد منانا جرم ہوتا تو یہ عید بھی جرم ہوتی۔ اس عید کا، عید الضحیٰ کا حج کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، حج اور چیز ہے، عید اور چیز ہے۔ عید تو آپ منا رہے ہیں باب ابراہیم کی اور حج کر رہے ہیں میری مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پہ۔ میرے محترم دوستو، اگر سنی کوئی دن وقف کرتا ہے، ایک مخصوص رات وقف کرتا ہے کہ یہ سرکار کی آمد کا دن ہے، دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا ذبح سے بچ جانا کیا یہ بڑی بات تھی یا میرے مصطفیٰ کا دنیا میں آنا کون سی بات بڑی تھی؟ آؤ فیصلہ کر لیں، آپس میں بیٹھ کے آج فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، چھوڑو رولے۔ ایک بات سیدھی سیدھی کرتے ہیں، کیا اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا بڑی بات تھی یا میرے مصطفیٰ کا دنیا میں آنا بڑی بات تھی؟ میرے آقا کے لیے ملا نے اس مذہب میں کوئی دن نہیں رکھا۔